حماد بیگ نے اس معصوم لڑکی کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پن کیا ہوا تھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے نیچے دیکھ کے جا رہی تھی اور دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ وہ باڈی گارڈ کی جاب کرنے کے لیے کیوں آئی ہے۔ حماد کو منظور نہیں تھا کہ کوئی اس پر نگاہ رکھے، اور اب اس کے ماں باپ نے اس حسینہ کو اس پر مسلط کر دیا تھا۔ پھر اگلے ہی روز جب اس نے اپنے بیلٹ سے اس کو زخم دیے تو اس کا دل مچل اٹھا۔ فائزہ بیگم، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حماد کا دماغ مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ اب دیکھو رات کے 2 بجے واپس آ اور اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھا۔ نہ جانے آج کل کن چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ ندیم بیگ بے انتہا پریشانی کے عالم میں بیوی سے بات کر رہے تھے۔ انہیں بیٹے کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ندیم، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ جب سے اس کی منگنی ٹوٹی ہے تو وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ میں نے بھی تو آپ سے 1-2 مرتبہ کہا تھا، لیکن اس وقت تو آپ نے میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ اب آپ خود ہی دیکھیں، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ فائزہ بیگم نے بھی الٹا شوہر کو ہی باتیں سنوا دی۔ وہ دونوں میاں بیوی بے انتہا پریشانی کے عالم میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ رات کے 9:30 بج رہے تھے اور ابھی تک اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ ہی وہ آج کل آفس جاتا تھا، غرض کہ وہ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتا تھا، اسی لیے وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ بیگم، مجھے نہیں پتا، جو بھی کرو اس پر کام ڈالو، یوں تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک منگنی ہی تو ٹوٹی ہے، کون سی قیامت آ گئی ہے؟ ایک منگنی ہی تو ٹوٹی ہے، کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ اسے راضی کریں، میں ایک سے ایک لڑکیوں کی لائن لگا دوں گا، ان میں سے جس پر بھی وہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ اس بے وفا کو بھول کیوں نہیں جاتا؟ ندیم بیگ نے فائزہ بیگم سے کہا تو فائزہ بیگم نے نم نگاہوں سے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ ندیم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اسے نہیں کہا؟ میں نے اسے 1000 مرتبہ کہا ہے کہ بھول جائیں اس چڑیل کو۔ وہ پوری کی پوری چڑیل تھی، وہ کوئی انسان تھوڑی تھی جو ہمارے بیٹے کو دکھ دے کر چلی گئی۔ مگر وہ میری بات بھی نہیں سنتا اور کہتا ہے کہ نہ میں ساری زندگی شادی کروں گا اور نہ ہی اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو آنے کی اجازت دوں گا۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب میں مزید کسی کو اپنے دل کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گا۔ فائزہ بیگم ندیم بیگ کو بیٹے کی دلی حالت بتا رہی تھی اور وہ دونوں بے انتہا پریشان ہو رہے تھے۔ اسی وقت زویا بھی وہیں پر آ گئی اور ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر بھائی کے لیے فکر مند ہونے لگے۔ امی، مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی اندر سے ٹوٹ گئے ہیں۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ انہیں سمجھاتی کیوں نہیں؟ زویا بھی ماں سے کہنے لگی تھی۔ فائزہ بیگم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم دونوں باپ بیٹی مجھے ہی باتیں سنواؤ، میں کیا کروں؟ تم لوگ بھی تو ہو، تم بھی تو اسے سمجھا سکتے ہو۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ اس وقت میں نے اس لڑکی سے اس کی منگنی کروائی تھی اور وہ بھی اسی کے کہنے پر۔ اب میں کیا کروں؟ اب وہ میری بات بھی نہیں سنتا۔ فائزہ بیگم بولے جا رہی تھی اور وہ دونوں چپ چاپ سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر ان کے درمیان بحث و مباحثہ چلتا رہا اور پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ حماد بیگ چہرے پر ماسک لگائے ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے بڑے صوفے پر بیٹھ کر اب سگار پینے لگا تھا۔ وہ اور کوئی نشہ نہیں کرتا تھا، مگر جب سے مہرو سے چھوڑ کر گئی تھی تو وہ سگریٹ اور سگار بہت زیادہ پیتا اور انہی کی وجہ سے اسے کوئی ہوش تھا۔ اگر وہ سگار نہ پیتا تو ہر وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے تھے۔ وہ اب بہت ہی سخت ہو چکا تھا۔ وہ پہلے والا حماد بیگ نہیں رہا تھا جس کے دوست اس کے دیوانے ہوا کرتے تھے۔ اب تو نہ ہی وہ دوستوں سے ملتا جلتا تھا اور نہ ہی گھر والوں سے۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کے سب سے بڑے صوفے پر ٹانگیں سیدھی کیے، سر کو پیچھے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے ماضی کی خوشگوار یاد میں کھو چکا تھا۔ کیا چاہیے میری جان کو؟ جو میری مہرو کہے گی میں وہی کروں گا۔ حماد نے مہرو کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ مہرو کی آنکھوں میں نمی تھی۔ حماد، مجھے نہیں معلوم، مجھے iPhone 17 Pro Max چاہیے، اور وہ بھی آج کے آج۔
اگر آپ مجھے لے کر دے سکتی ہیں ٹھیک، ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ جیسے ہی مہرو نے کہا تو حماد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پگلی، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ابھی چلو، ہم ابھی نیو آئی فون 17 پرو میکس لے لیں گے۔ جیسے ہی حماد نے اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو مہرو کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب وہ دونوں ریسٹورنٹ سے اٹھ کر گاڑی تک آ چکے تھے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں پہنچ گئے۔ وہاں پر حماد نے مہرو کو آئی فون 17 پرو میکس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی شاپنگ کروائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اب وہ شاپنگ مال کے کیفیٹیریا میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ اب خوش میری جان، اب تو کوئی بات نہیں نا؟ تمہیں پتہ جب تم روتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل دکھ رہا ہے۔ آئندہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، ورنہ میں بھی تم سے ناراض ہو جاؤں گا، حماد نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو مہرو نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو حماد کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ وہ مہرو کو بے انتہا پسند کرتا تھا۔ وہ اس کی کلاس فیلو تھی، اب پڑھائی ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مہرو اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا اور ایک وہ لڑکی تھی جو صرف اور صرف اسے لوٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ حماد، ایک بات کہوں آپ سے؟ جیسے ہی مہرو نے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیار بھرے لہجے میں کہا تو حماد سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بولو میری جان، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حماد نے اس کی پیار بھری بات کا جواب پیار سے ہی دیا تھا۔ حماد، میں چاہتی ہوں کہ ہم چھٹیاں گزارنے کے لیے مری جائیں، اس کے بعد تو میں ماما بابا کے پاس لاہور واپس لوٹ جاؤں گی، تو پھر تو ہم نہیں مل پائیں گے۔ جیسے ہی مہرو نے یہ کہا تو حماد کو ایسا لگا جیسے اس کے سر کو کسی نے پتھروں سے کچل دیا ہو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ یہاں پر اپنی پھپھو کے گھر رہتی ہے۔ ان کی پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ پچھلے 3-4 سال سے یہیں پر رہ رہی تھی، اور اب اس کی پھپھو کو بھی لاہور شفٹ کیا جا رہا تھا اور ساتھ میں اس نے بھی جانا تھا۔ 3-4 سال کا ریلیشن شپ وہ یوں ہی تو ختم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مہرو کے اس بات پر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مہرو، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤ گی، اور تم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ تم نہیں جاؤ گی، تو تم اب ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تم لاہور چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ جیسے ہی حماد نے روندی ہوئی آواز کے ساتھ کہا تو مہرو مزید سختی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی۔ حماد، میری جان، آپ کو پتہ مجھے جانا تو ہے، لیکن یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہم بات نہیں کریں گے؟ ہم بات کریں گے اور کبھی کبھار ہم مل بھی لیں گے۔ آپ آتے جاتے رہیے گا نا لاہور، اس طرح ہمارا رابطہ بھی رہے گا۔ میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ میں مر تو جاؤں گی مگر آپ سے جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ مہرو کی سانسیں آپ کے دیدار سے چلتی ہیں۔ وہ لگی لپٹی باتیں کر رہی تھی اور حماد آنکھوں میں نمی لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ چلی جائے گی، مگر پھر بھی اسے روکنے پر ڈٹا ہوا تھا، اور آخر میں مہرو نے بھی اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ابھی میں یہ پلان 1-2 مہینے کے لیے کینسل کرتی ہوں، لیکن ایک نہ ایک دن تو مجھے جانا ہی ہوگا۔ مہرو نے آخر میں اسے چپ کرانے کے لیے یہی کہہ دیا، کیونکہ اس نے ابھی 3-4 ماہ ویسے بھی نہیں جانا تھا۔ وہ تو صرف اور صرف اس کو اپنا مزید دیوانہ بنا رہی تھی، کیونکہ اب اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ بہت جلدی اسے اپنی پسند کی گاڑی بھی لے لے، لیکن اس کے لیے اسے ایک گہری چال چلنی تھی جو وہ اب چل بھی چکی تھی۔ اس کی بات سن کر حماد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بھی سوچ لیا کہ ابھی 2-3 مہینے تو ہیں، تو اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا۔ اچھا مہرو، تم کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں چھٹیاں گزارنے کے لیے مری جانا چاہیے، تو پھر کب چلنا ہے؟ حماد اب دوسری بات پر غور کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مہرو کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ اچھا جی، آپ وہ والی بات بھول گئے کہ میں نے لاہور جانا ہے، اور یہ بات آپ کو یاد رہ گئی ہے؟ اس نے چھیڑتے ہوئے کہا تو حماد کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں تو بھائی، ہمیں اپنے مطلب کی بات یاد ہے، آپ اپنے مطلب کی بات یاد رکھے۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ اب چل نکلا تھا۔ مہرو کا اس کے ساتھ مری گھومنے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا،
وہ تو صرف اور صرف چالیں چل رہی تھی، اور وہ معصوم نوجوان جسے ابھی زمانے کی ہوا نہیں لگی تھی، صرف اور صرف اپنے آپ میں مگن رہتا تھا، اس کی باتوں میں آتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی شاطر لڑکی ہے۔ پھر کافی پینے کے بعد وہ دونوں باہر آئے اور وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر اسے اس کی پھپھو کے گھر ڈراپ کر آیا۔ مہرو نے اس سے جھوٹ بولا ہوا تھا کہ وہ اس کی پھپھو کا گھر ہے۔ اس نے وہ گھر کرائے پر لیا ہوا تھا، وہ آج تک گھر کے اندر نہیں گیا تھا، وہاں پر مہرو کے سوا کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ حماد اسے چھوڑ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کب اپنی ماں سے بات کرے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کسی عام سی خاندان والی لڑکی سے اس کی شادی نہیں کریں گے، لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ مہرو کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے گا۔ وہ اب بھی آنکھیں موندے ماضی کی خوشگوار لمحوں میں کھویا ہوا تھا۔ بند آنکھوں کے کناروں سے آنسو موتی کی طرح اس کے گال پر پھیلتے جا رہے تھے، اور وہ اب بھی اس خوشگوار ماضی کو یاد کر رہا تھا جسے وہ یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ہر وقت ہی وہ یادیں اس کے ذہن پر سوار ہو جاتی تھی۔ پھر جب وہ سگار پیتے پیتے تھک گیا تو سگار کو ایک طرف رکھا اور اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ رکھا تھا۔ مہرو، میں تمہیں زندگی بھر نہیں بخشوں گا، چاہے تم مجھے پاتال سے بھی ملو، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور تم جانتی ہو کہ حماد بے کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی برا کرے تو اس کا جواب ضرور دیتا ہے۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ مہرو اس کا دماغ خراب کر رہی تھی، جب یہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے، نہ ہی اس کے نمبر زون تھے اور نہ ہی وہ اپنے گھر پر تھی۔ گھر میں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ وہ 1000 بار اس گھر پر جا چکا تھا جہاں سے ایک آدمی نکلتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اب یہاں پر نئے کرایہ دار آ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حماد بھی اپنے کمرے میں پہنچ گیا اور جوتے اتارے بغیر ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، نہ جانے کب اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو 12:30 بج رہے تھے۔ اس کی صبح 12-1 بجے ہی ہوتی تھی۔ جب فریش ہو کر نیچے آیا تو اس کی ماں باپ اور بہن دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے ماں سے ناشتے کے بارے میں کہا تو اس کے بابا کو غصہ آ گیا۔ بیٹا، یہ کوئی ناشتے کا وقت نہیں ہے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور مجھے تم سے بہت ضروری بات بھی کرنی ہے۔ ندیم بیگ غصے میں آ گئے تھے۔ وہ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا جنہیں انہوں نے منتوں مرادوں سے مانگا تھا، اور اب وہ دنیا سے بیگانہ ہو گیا تھا، اور یہ انہیں بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ باپ کی بات سن کر وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب سے مہرو سے چھوڑ کر گئی تھی تو وہ نہ ہی کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی کسی بحث میں پڑتا تھا۔ فائزہ بیگم شوہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہی تھی کہ آپ بات کا آغاز کریں، لیکن ندیم بیگ سوچ رہے تھے کہ بات کی شروعات کہاں سے کی جائے، اور آخر کار ندیم بیگ نے بات کی شروعات کر رہی تھی۔ حماد بیٹا، ہمیں تمہارا یہ راتوں کو دیر تک باہر رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تم اپنی عادات بدلو، اور اس کے لیے خود کو دیوانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ وہ بے وفا نکل گئی، جان چھوٹی تمہاری۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں شامل ہی نہیں ہوئی۔ چھوڑو اسے، مٹی ڈالو اور آگے بڑھ جاؤ۔ ندیم بیگ نے اتنی بڑی تقریر کی جو حماد کو بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اس نے شیشے کا گلاس اٹھا کر اسی وقت دیوار پر دے مارا۔ کانچ کو وہ گلاس اب 1000 ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ حماد کرسی سے اٹھا اور کرسی کو ایک طرف گھسیٹتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ندیم، کیا کرتے آپ؟ میں نے کہا تھا کہ اس سے پیار محبت سے بات کیجیے گا، دیکھا نا اب ناراض ہو کر چلا گیا ہے، اب 1 ہفتہ تک گھر واپس نہیں آئے گا۔ فائزہ بیگم اب بھی شوہر کو ہی باتیں سنوا رہی تھی۔ ندیم بیگ غصے میں آ گئے تھے اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کا دماغ پھٹ رہا تھا، اور اس سب کی وجہ حماد تھا، اور حماد کے پھٹتے دماغ کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، اور وہ تھی اس کی دشمن جان مہرو، جو کبھی محبت ہوا کرتی تھی۔ زویا اور فائزہ بیگم اب بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، مگر وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ امی،
میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے، اگر آپ لوگ اس پر عمل کریں تو بھائی کسی حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی زویا نے امید کی کرن دکھائی تو فائزہ بیگم نم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا جو بھی ہے جلدی بولو، میں تو چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جلد سے جلد اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے۔ امی اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو میری بات ماننا ہوگی۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی ایک تقریر کرے گی جسے فائزہ بیگم بالکل بھی نہیں مان سکتی تھی۔ زویا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ ایک لڑکی کے غم سے ابھی نکلا نہیں اور تم چاہ رہی ہو کہ ہم اس کے پیچھے ایک اور لڑکی لگا دیں؟ مجھے یہ بالکل بھی منظور نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ ٹوٹ جائے۔ فائزہ بیگم کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی جو زویا کہہ رہی تھی۔ امی آپ میری بات سمجھ نہیں رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ بھائی اسے سچ مچ کی محبت کر لیں گے، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کا دھیان بٹ جائے گا۔ میرے ذہن میں تو ایک یہی آئیڈیا آیا تھا، اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ کی مرضی، آپ ہوتی رہیں ان کے لیے فکر مند، میں تو جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر دوست کے گھر جانے کے لیے گھر سے باہر نکل آئی۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر صرف اور صرف فائزہ بیگم اکیلی رہ گئی تھی جو بیٹی کی بات پر غور کر رہی تھی۔ جب انہیں بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ شوہر کے پاس کمرے میں پہنچ گئی اور انہیں بھی ساری کہانی بتا دی۔ انہیں یہ آئیڈیا کچھ خاص پسند تو نہیں آیا تھا، لیکن اس پر ایک چانس لیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے فائزہ بیگم، جیسا آپ کرو زویا کا دل کرے ویسا کر لیں، مجھے میرا حماد بالکل پہلے جیسا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے بزنس میں کتنا ڈاؤن فال آ رہا ہے، وہ آفس جوائن کرے گا تو سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے جو کرنا ہے جلد سے جلد کریں۔ حماد کے خلاف اب ان تینوں نے ٹیم بنا لی تھی اور زویا کے پلان پر عمل کیا جا رہا تھا، لیکن اب سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لڑکی آئے گی کہاں سے؟ اس چیز کا انتظام تو ابھی ہوا ہی نہیں تھا۔ رات کے کھانے پر جب وہ تینوں جمع ہوئے تو دوبارہ سے یہی ڈسکشن ہونے لگی۔ سب سے بڑا مسئلہ ابھی باقی تھا کہ لڑکی کہاں سے آئے گی۔ لڑکی کا انتظام بھی زویا نے کر لیا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ماں باپ سے کس طرح سے بات کرے۔ لیکن پھر اس نے کہہ ہی دیا کہ اس کے کالج میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جو ایک ہفتے سے کالج چھوڑ کر جا چکی ہے کیونکہ وہ فیس ادا نہیں کر پاتی۔ زویا نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں اس سے بات کروں۔ ان دونوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو صرف اور صرف اپنے بیٹے کو دوبارہ زندگی جیتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ساری ذمہ داری زویا پر ڈال دی اور زویا نے بھی کہہ دیا کہ کل جب وہ کالج جائے گی تو اپنی دوسری فرینڈ سے اس غریب لڑکی کا پتہ معلوم کرے گی جو بلا کی خوبصورت تھی۔ زویا کے ذہن میں سب سے پہلے اس کا ہی نام آیا تھا۔ یہ رات بھی گزر گئی، آج رات تو حماد واپس ہی نہیں آیا تھا اور انہیں معلوم تھا کہ وہ ایک ہفتے تک گھر واپس نہیں آئے گا۔ وہ جب بھی گھر سے ناراض ہو کر جاتا تو پھر کئی دنوں تک گھر واپس نہیں آتا تھا۔ ان لوگوں نے ایک بہت ہی تگڑا اور لمبا پلان بنا دیا تھا جس کے لیے انہیں بہت جلدی ملتان شفٹ ہونا تھا تاکہ یہاں پر حماد اکیلا اور وہ لڑکی اس پر نظر رکھ سکے کہ وہ کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ زویا صبح سویرے کالج چلی گئی تھی اور وہاں پر جا کر آخر کار اسے دورے شہوار کا نمبر مل ہی گیا۔ اس نے کالج میں بیٹھے بیٹھے ہی دورے شہوار کو کال کی تھی اور اس سے بات بھی کر لی تھی۔ اسے اس کا ایڈریس بھی لے لیا تھا، لیکن ابھی اسے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے کس طرح کا کام کروانا ہے۔ بس اس نے یہی کہا تھا کہ تمہارے لیے میرے پاس ایک جاب ہے۔ جاب کا لفظ سن کر دورے شہوار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ان دونوں کی بات اب ختم ہو چکی تھی اور وہ اپنے چھوٹے سے گھر کے ایک بوسیدہ سے کمرے میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میرے لیے کون سی جاب ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی زویا کالج کی ایک اچھی لڑکی تھی جسے سارا کالج جانتا تھا اور اس کی اچھائی سے بھی سب لوگ واقف تھے۔ اس لیے دورے شہوار کو یہ تو یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن اب اسے زویا کے آنے کا انتظار تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کالج سے واپسی پر وہ اس کے گھر سے ہوتی ہوئی جائے گی اور جب کالج سے واپسی پر وہ اس کے گھر آئی تو دورے شہوار اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بڑی سی گاڑی میں آئی تھی اور خالی ہاتھ بھی نہیں آئی تھی، وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر آئی تھی۔ وہ اب اس بوسیدہ سے کمرے میں آ چکی تھی جو دورے شہوار کے گھر کا سب سے بڑا اور اچھا کمرہ تھا۔ وہاں پر بیٹھنے کے لیے 2 صوفے اور ایک پرانی سی ٹیبل پڑی تھی۔ دورے شہوار اور زویا ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی معاملہ ڈسکس کر رہی تھی۔ پہلے تو دورے شہوار نے انکار کر دیا
لیکن جب زویا نے اسے اچھی طرح آفر کی تو وہ انکار نہ کر پائی۔ ایک باڈی گارڈ کی ہی تو جاب کرنی تھی اور تو کچھ نہیں کرنا تھا، اسی لیے ہی وہ مان بیٹھی تھی۔ اسے اپنی ماں سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی بیمار ماں دوسرے کمرے میں کھانس رہی تھی، اس کی آواز بھی زویا کو اپنے کانوں میں سنائی دی تھی، اس لیے وہ پر امید تھی کہ دورشہوار انکار نہیں کرے گی، اور آخر میں دورشہوار نے انکار کیا بھی نہیں اور کہا کہ وہ کل سے ہی اپنی ڈیوٹی جوائن کرے گی۔ لیکن زویا نے اسے روک دیا اور کہا کہ میں تمہیں موبائل پر بتاؤں گی کہ تم نے کب اپنے کام پر آنا ہے۔ زویا اسے کیسے کہتی کہ وہ شخص جس کی اسے نگرانی کرنی وہ بھی گھر پر موجود ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے نگرانی کرے گی؟ زویا اسے کہہ کر آئی کہ وہ اسے بعد میں بتا دے۔ زویا اب اپنی گاڑی میں سوار گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ بھی رہی تھی کہ نہ جانے اس کا گوسیلا بھائی اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا۔ ان لوگوں نے آج کل میں ہی ملتان کے لیے چلے جانا تھا۔ جاتے ساتھ ہی اس نے اپنے ماں باپ کو ساری بات بتائی اور انہوں نے سوچ لیا کہ وہ 2-3 دن کے اندر ہی ضروری سامان کے ساتھ ملتان والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، تاکہ جب وہ اس گھر میں آئیں تو دورشہوار یہاں پر اکیلی ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 2-3 دن تک وہ گھر نہ آیا اور وہ ملتان شفٹ ہو گئے۔ دورشہوار کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ ملتان چلے گئے ہیں۔ وہ زویا کی کال کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر جب پورے 1 ہفتے بعد حماد گھر آیا تو اس نے گھر کو خالی پایا۔ چوکیدار اور ملازموں سے اسے معلوم ہوا تھا کہ انہیں کچھ کام تھا اور وہ ملتان چلے گئے ہیں، تو اس نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو اب ان لوگوں سے جان چھوٹی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ گیسٹ روم میں کون ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اچانک سے انہی کے گھر کے گیسٹ روم سے ایک حسینہ باہر آتی دکھائی تھی، جو پنک کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر دوپٹہ ٹکائے ہوئے نفاست کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ 2-3 گھنٹے پہلے ہی آئی تھی، کیونکہ زویا کو کہیں سے معلوم ہوا تھا کہ آج حماد گھر واپس آ رہا ہے، اس لیے اس کے آنے سے پہلے اس نے دورشہوار کو اطلاع کر دی تھی، اور اب وہ اس کے گھر پر بھی آ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر حماد حیران رہ گیا کہ آخر یہ کون ہے۔ اس نے انگلی کے اشارے سے دورشہوار کو اپنی طرف بلایا تو وہ کانپتی ہوئی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ زویا نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ وہ غصے کا تیز ہے، تمہیں خود پر کنٹرول کرنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ تم اس کے غصے سے ڈر کر بھاگ جاؤ۔ وہ ماں کے علاج کروانے کے لیے بس غصیلے نوجوان اور مردانہ وجاہت سے بھرپور مرد کے سامنے آئے کھڑی تھی۔ اسے نظر اٹھا کر حماد کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو بلیک اور وائٹ کلر کے ٹریک سوٹ میں ملبوس پسینہ بہاتا ہوا صوفے پر بیٹھا تھا، وہ اسے گھوری سے نواز رہا تھا۔ وہ ابھی جم کر کے آیا تھا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ او ہیلو، کون ہو تم؟ اس نے اس کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تو وہ جھکی ہوئی نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً سے نظریں جھکا گئی۔ اس نے اسے جتنا حسین و جمیل مرد آج سے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے زیادہ دیر تک دیکھ بھی نہیں پائی، اور نہ ہی وہ اس چکر میں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ صرف اور صرف یہاں پر جاب کرنے کے لیے آئی تھی اور اپنی جاب سے غرض رکھتی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں تم سے، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جیسے ہی حماد نے غصے میں کہا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی، اور پھر اس نے ساری کہانی اس کے گوش گزار دی کہ اسے اس کے ماں باپ نے ہائر کیا ہے، وہ اب سائے کی طرح اس کے ساتھ رہے گی۔ جیسے ہی حماد نے یہ سنا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا مگ زمین پر دے مارا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، جب بھی وہ غصے میں ہوتا تو اس کے ہاتھ میں جو بھی ہوتا وہ اسے توڑ پھوڑ دیتا تھا۔ گلاس ٹوٹ کر دورشہوار کے قدموں میں بکھرا ہوا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اب بھی زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس نے ہتھیلیوں کو مٹھیوں میں تبدیل کر لیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اس جلاد کے ساتھ اس کی کیسی نبھے گی۔ قدرت نے اسے نہ جانے کتنے امتحانوں میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اسے کسی دفتر میں جاب ملی ہے، اب اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اسے کسی دفتر میں جاب نہیں ملتی تھی، اور جب زویا نے اسے اس جاب کی آفر کی اور اتنی زیادہ تنخواہ کے بارے میں بتایا تو وہ بیچاری چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر پائی اور ایک غیر مرد کی باڈی گارڈ بننے کے لیے تیار ہوگی۔ حماد غصے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوا باپ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ندیم بیگ نے بھی اسے سختی سے کہہ دیا کہ بیٹا اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، تم نے جو کرنا ہے تم کرو، لیکن دورشہوار تمہاری باڈی گارڈ بن کر تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ غصے سے چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے،
لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم نے اس بار میری بات رد کی تو تمہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ جیسے ندیم بیگ نے کہا تو حماد نے فون کو ہی زمین پر دے مارا۔ اس کا فون اب 1000 ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ 2-3 گھنٹے کے اندر اسے ایک نیا فون لینا ہوگا، کیونکہ فون کے بغیر تو وہ رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس فون میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا جس سے اسے افسوس ہوتا۔ وہ مہرو کی ساری ویڈیوز پہلے ہی ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ اس کی یادوں کو اپنے ذہن سے مٹانا چاہتا تھا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ اپنے آپ سے لڑنے جھگڑنے اور 1000 فیصلے کرنے کے بعد جب وہ اندر آیا تو وہ وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ اب میرے سر پر کیوں سوار کھڑی ہو؟ جاؤ اور جا کر دوسری چائے بنا کر لے کر آؤ۔ اس نے قبول کر لیا تھا کہ وہ اسی گھر میں رہے گی اور جب وہ باہر جائے گی تو تب بھی وہ اس کے ساتھ جائے گی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس بیکار لڑکی کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ بس وہ گھر پر ہی رہے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کر لے آئی۔ جیسے اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے حماد بیگ نے اپنے لبوں سے لگائی تو اس کے اندر سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ چائے دینے کے بعد دوبارہ سے کچن میں چلی گئی تھی اور حماد اس کے ہاتھ کی چائے کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سی لڑکی اتنی اچھی چائے بھی بنا سکتی ہے جو اس کا کک بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ آج کا دن یوں ہی گزر گیا۔ وہ مغرب تک کہیں بھی نہیں گیا تھا اور پھر مغرب کے بعد جب وہ نہا دھو کر تیار ہو کر کلب کے لیے جانے لگا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم کہاں آ رہی ہو؟ اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ حماد نے اسے روک دیا تھا۔ مجھے سر نے کہا تھا کہ جب بھی آپ کہیں جائیں گے تو میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، اس لیے پلیز مجھے میرے کام سے مت روکے۔ اس بار اس نے بھی ذرا سختی سے بات کی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جب تک وہ سختی سے بات نہیں کرے گی تو وہ اس پر زیادہ روب جمائے گا۔ اس کی بات سن کر حماد بے انتہا غصے میں آ گیا اور آگے بڑھ کر سختی سے اس کا ہاتھ تھاما، اسے دیوار پر پن کر دیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پن کیے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ دورشوار کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ یہیں پر گر جائے گی اور حماد کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مہرو کو بھولنے لگا ہے اور یہی تو وہ نہیں چاہتا تھا۔ کبھی وہ چاہتا تھا کہ مہرو اس کے ذہن سے بہت دور چلی جائے تو کبھی وہ چاہتا کہ وہ اس کے جانے کے غم میں ساری زندگی گزار دے گا۔ وہ اب اسے کسی اور نظر سے دیکھنے لگا تھا، لیکن پھر جب اسے خیال آیا کہ اسے یہ سب دوبارہ نہیں کرنا تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اسے دور دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے دورشوار صوفے پر جا گری تھی اور وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ جا چکا تھا اور وہ وہیں پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ زویا کو کیا جواب دے گی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ رات میں سے بات کرے گی اور ساری معلومات لے گی، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ زویا کو کیا بتائے گی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ لوگ اسے جاب سے فارغ نہ کر دیں۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ اس نے رات دن یہیں پر رہنا تھا۔ اماں کی نظر میں وہ دوسرے شہر جاب کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، حالانکہ وہ اسی شہر میں رہ رہی تھی۔ جب وہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے اس کا انتظار کر کر کے تھک گئی تو صوفے پر سو گئی۔ نہ جانے کب اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی، اسے کچھ خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ رات کے 2:30 بجے جب وہ نہ جانے کتنی سگریٹیں پھونک کر گھر کے اندر داخل ہوا تو اسے یوں بے تکلف صوفے پر سویا ہوا دیکھ کر وہیں پر رک گیا۔ دورشوار کے سلکی بال کیچر میں قید تھے، مگر کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ حماد اس کے چہرے کو نہارے جا رہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے اپنا ضبط کھونے لگا تھا، جسے وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے حسین چہرے سے ان آوارہ لٹوں کو ہٹانے لگا تاکہ اس کا چہرہ اچھے طریقے سے دیکھ سکے۔ جیسے اس نے حسن کے پھندوں کو ہٹایا تو اس کا ہاتھ دورشوار کی ناک سے جا ٹکرایا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو وہ بھی جلدی سے پیچھے ہو گیا۔ دورشوار کو دوپٹے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ دوپٹہ صوفے پر ہی پڑا تھا جو اس نے جلدی جلدی اٹھا کر اپنے کانتوں پر پھیلا دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ اس نے اسے چھوا ہے، بس اس نے سمجھا کہ ویسے اس کی آنکھ کھل گئی ہے۔ یہاں پر کیوں سو رہی ہو؟ دفع ہو جو اپنے کمرے میں، مجھے دوبارہ تمہاری شکل نظر نہ آئے۔ وہ بے انتہا غصے میں آ گیا تھا۔ اس کے غصے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، پل میں وہ اتنا غصہ ہو جاتا تو پل میں سب کچھ ہی بھلا دیتا۔ دورشوار صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مگر ابھی وہاں سے گئی نہیں تھی۔
سر اب کھانے میں کیا لیں گے؟ میں آپ کا کھانا لگا دیتی ہوں۔ اس نے بڑے ادب کے ساتھ کہا تو حماد پہلے سے بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ زیادہ میرے کاموں میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا کہ شکل غائب کرو اپنی۔ وہ یہ کہتا ہوا جیب سے ایک نئی سگریٹ نکال کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ کر دوری شہوار آگے بڑھی اور بڑے غور سے اسے دیکھنے لگے، اور پھر اچانک اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین لی۔ یہ اس کے کام میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ اس نوجوان کو اتنی اذیت میں نہیں دیکھ سکتی تھے۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ سگریٹ پی چکا ہے، اور اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید سگریٹ پیے۔ جیسے اس نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچی تو وہ کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح کھڑا ہوا اور اسے دونوں کاندھوں سے دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہاتھ سے سگریٹ چھیننے کی؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم جیسی بیکار لڑکیوں کا میں منہ نہیں لگاتا۔ وہ مہرو کا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور پھر کانپتی آواز کے ساتھ بس اتنا ہی کہا کہ سر پلیز آپ زیادہ سگریٹ مت پیا کریں، یہ نقصان دہ ہے۔ اس کی آواز حماد کو اپنے کانوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بات بات پر اسے ٹوکتی جا رہی تھی اور یہ حماد کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جب وہ باتوں میں مزید آگے بڑھ گئی تو حماد بے انتہا غصے میں آیا اور اپنی پینٹ سے بیلٹ نکال دیا۔ دوری شہوار کی سانسیں اتھل پھتل ہو رہی تھی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ وہ بیلٹ کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ حماد کو کوئی ہوش نہیں تھا، اس کے دماغ پر مہرو کی باتیں سوار ہو رہی تھی۔ وہ بھی اسے یہی کہتی تھی کہ تم سگریٹ نہ پیا کرو۔ اس وقت وہ زیادہ سگریٹ پیتا بھی نہیں تھا، لیکن جب کبھی وہ اسے ناراض ہوتی تو وہ سگریٹ پینے لگ جاتا تھا اور مہرو اسے روکا کرتی تھی، وہ بھی صرف اور صرف محبت جتانے کے لیے۔ اور اب اس کے منہ سے یہ سب سن کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مہرو بول رہی ہے اور اب وہ اس معصوم سے مہرو کا بدلہ لینے لگا تھا۔ جب اس نے اس کے کمر پر بیلٹ کی پہلی ضرب لگائی تو دور شوار کی چیخ پورے بنگلے میں گونج گئی۔ اس کے بعد بھی اس نے ایک دو مرتبہ اس پر اپنی فرسٹریشن نکالی اور پھر بیلٹ کو وہیں پر پھینکتا ہوا تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑ رکھا تھا، اس کا دماغ گھوم رہا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس معصوم کا اس سب میں کیا قصور ہے۔ ہر لڑکی ایک جیسی تو نہیں ہوتی، تم مہرو کو بھلا کیوں نہیں دیتے؟ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اب اسے شیشے میں اپنا ایک نہیں بلکہ دو عکس نظر آ رہے تھے۔ ایک عکس اسے کہہ رہا تھا کہ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، کہ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، ہر لڑکی اسی قابل ہوتی ہے، ہر لڑکی بے وفا ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا عکس جس کی آنکھوں میں لالی تھی، دراصل وہ اس کی دل کی آواز تھی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ لڑکی تو تمہاری حالت کو سنوارنا چاہتی ہے، تم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، جاؤ اور اس کے زخموں پر مرہم لگاؤ۔ وہ دل دماغ کے کشمکش میں آ چکا تھا۔ جب اس سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو اس نے ایک زوردار گھونسا شیشے پر جھڑ دیا، جس سے شیشہ بھی کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اب اس کا چہرہ ان ٹکڑوں میں نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈہ جانے کے انداز میں صوفے پر بیٹھا اور پھر سے اپنا سر جکڑ لیا، اور آخرکار اس کا دل اس فیصلے میں جیت گیا۔ اب اس کی سوچ بدلنے لگی تھی، کیونکہ وہ بھی تو پتھر دل نہیں تھا، بس ایک مہرو نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے ایک مرہم نکالا اور اسے لے کر نیچے پہنچ گیا۔ جب وہ نیچے گیا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ زمین پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسی وقت بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ اب اس کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جہاں پر کسی کو بیٹھنے کا بھی حق نہیں تھا۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو نہارے جا رہا تھا اور اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس کی کمر پر تو مرہم نہ لگا سکا، لیکن اس کی کلائیوں پر جہاں پر اس نے بیلٹ مارا تھا وہاں پر اس نے مرہم لگا دیا تھا۔ وہ ابھی بے ہوشی کی حالت میں تھی، وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر کو کال لگائی، تھوڑی دیر کے اندر ڈاکٹر آیا اور اس کا چیک اپ کر کے بھی چلا گیا۔ رات کے 2:30-3 بجے جب دور شہوار کو ہوش آیا تو اس نے اسے اپنے قدموں میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اٹھنے پر وہ بھی اپنی آنکھیں کھول کر
اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لالی تھی، ابھی ابھی اس کی آنکھ لگی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ جب اس نے کہا تو درِ شوار کو اس کی آواز گہری کھائیوں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے اس کے بیڈ سے اتری اور دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگے تو حماد نے اسے روک لیا۔ آئندہ میرے کام میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس سے بھی برا حال کروں گا۔ وہ پھر سے غصے میں آ گیا تھا۔ اس کے غصے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، پل میں تولا تو پل میں ماشا۔ وہ پھر سے اسے وارن کر رہا تھا اور وہ بس اس بات میں سر ہلائے جا رہے تھے، اور پھر وہ اسے ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اب سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا انسان ہے، کبھی اس کے زخموں پر مرہم لگاتے تو کبھی اسے وارن کرتا ہے۔ وہ اپنی کلائیوں پر مرہم لگا ہوا دیکھ چکی تھی، اور پھر یہی سوچتے سوچتے اسے صوفے پر ہی نیند آ گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سورج کی کرنیں اس بنگلے پر بھی پڑ رہی تھی، جہاں پر دو انجان دل ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور زندگی گزار رہے تھے۔ آج خلاف معمول وہ جلدی اٹھ گیا تھا، اور وہ زخموں کی وجہ سے اٹھ نہیں پائی تھی۔ وہ ناشتہ بھی کر چکا تھا اور اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا لاشعوری طور پر اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں سے دکھائی دے دے، لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اور آخر کار وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ رات تک باہر رہا۔ 10 بجے جب وہ گھر آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے وہ گھر آیا تو وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، تو پھر آپ مجھے لے کر کیوں نہیں گئے؟ جیسے اس نے یہ کہا تو حماد سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ وہ جتنا بھی اس پر غصہ کرتا وہ اتنا ہی اس کے قریب آتی تھی۔ اسے خود کو ہی معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے آج جلدی واپس آ گیا تھا، یا شاید وہ اپنے آپ سے ہی یہ بات چھپا رہا تھا۔ زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، چائے لو اور کھانا بھی دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ آج وہ پہلی مرتبہ گھر پر کھانا کھا رہا تھا، وہ بھی اتنے دنوں کے بعد۔ وہ رات کا کھانا باہر سے کھا کر آتا تھا، لیکن آج وہ اس کی وجہ سے جلدی آ گیا تھا اور اب اس سے کھانے کا بھی کہہ رہا تھا۔ وہ کچن میں چلی گئی تھی اور وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ کھانا گرم کر کے لے آئی۔ اس کے ہاتھ کا کھانا اور چائے دونوں اسے بہت پسند آتے تھے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، اپنی تلخیوں کو بلانا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، اور وہ ایک مرتبہ پھر سے دل و دماغ کی جنگ میں ہار بیٹھا، اور آخر کار اس کا دماغ اسے ورگلانے میں کامیاب ہو گیا کہ ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ آدھا کھانا چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا، اور درِ شہوار بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ ساری رپورٹ زویا کو دے رہی تھی اور وہ اسے اس کے بھائی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کبھی وہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے تو کبھی کس طرح۔ جیسے ہی زویا نے یہ کہانی سنی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی زندگی کی طرح واپس لوٹ رہا ہے۔ کچھ دیر تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رہا، لیکن پھر سے تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ زویا نے اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس کے پیچھے پیچھے جلدی سے باہر آ گئی۔ جیسے وہ گاڑی میں بیٹھا تو وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، تو وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا کہ جیسے کہنا چاہتا ہو کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو، کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ فوراً سے بول اٹھی، جہاں بھی آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، یہ میرے کام کا حصہ ہے۔ اس نے کہا تو وہ تل ملا کر رہ گیا۔ وہ کلب کی طرف جانے لگا تھا۔ پہلے وہ جلدی واپس آ گیا تھا اس کا دیدار کرنے کے لیے، اور اب جب اس کا دیدار کر چکا تھا تو دوبارہ سے کلب جانے لگا تھا۔ اس بار نہ جانے کیوں وہ اسے روک نہ پایا اور گاڑی بنگلے سے باہر نکال لایا۔ 20-25 منٹ کے اندر ہی وہ ایک کلب میں پہنچ چکے تھے۔ درِ شہوار وہاں پر آ تو گئی تھی، لیکن اب اسے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ وہاں پر عجیب عجیب لوگ آئے ہوئے تھے، زیادہ تر مرد تھے، اور جو لڑکیاں تھیں انہوں نے بہت ہی نازیبا کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو کر گپے ہانکنے میں لگا تھا، اور وہ ایک صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد اچھے سے شال کو لپیٹ رکھا تھا۔ اچانک سے حماد بیگ کے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی تو وہ فوراً سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ 2 لڑکیاں جن کی ڈریسنگ بہت ہی عجیب تھی درِ شہوار پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس پینڈو کو کون اپنے ساتھ لایا ہے، کون ہے جو اپنا مذاق بنانے کے لیے گھر کی نوکرانی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ جیسے ہی حماد نے یہ بات سنی تو فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ان لڑکیوں نے درِ شہوار کے سر سے چادر کھینچ لی تھی
اور وہ اب چادر کے بغیر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ زمین پر دیکھ رہی تھی، وہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کے قریب آ چکا ہے۔ حماد نے باری باری ان دونوں لڑکیوں کے منہ پر تھپڑ لگائی اور پھر وہ چادر جو انہوں نے نیچے پھینک دی تھی وہ در شہوار کے سر پر رکھی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ دونوں اب گاڑی میں آ چکے تھے۔ وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ بڑا شوق تھا نا آنے کا، اب کیوں ٹسوے بہا رہی ہو۔ اس کی وجہ سے پریشان بھی ہو رہا تھا اور سنوا بھی اسے ہی رہا تھا۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ در شہوار کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، بس سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اور آخرکار وہ دونوں گھر پہنچ گئے اور اپنے اپنے کمروں میں بھی چلے گئے۔ در شہوار تو سو چکی تھی، اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، لیکن حماد کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ بھی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی اس کے حواسوں پر کیوں چھائی ہوئی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا مگر اس چیز کا اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخرکار اسے اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً 15-20 دن گزر گئے۔ ان 15-20 دنوں میں سے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ بہت ہی معصوم لڑکی ہے، لیکن وہ خود اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بہت جلدی اسے جان چھوڑ کر جانے والی ہے۔ اگلی صبح در شہوار نے زویا کو کال کی اور کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ زویا سے روکتی رہ گئی لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنا سامان سمیٹ کر گھر پہنچ گئی۔ جب وہ صبح اٹھا تو اسے گھر میں غیر موجود پا کر چوکیدار سے پوچھا تو چوکیدار نے اسے کہا کہ وہ اب یہاں سے جا چکی ہے اور وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ تو ایک منٹ کے لیے حماد کو ایسا لگا کہ اس کے دل کی دنیا پھر سے اجڑنے لگی ہے۔ وہ پھر سے غصہ کرنے لگا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ وقت گزرتا اگر آخر 1 مہینے کا عرصہ مکمل ہوا۔ زویا اور اس کے ماں باپ ملتان سے واپس اپنے گھر آ گئے تھے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ عجیب حرکتیں کرنے لگا تھا، لیکن اب اس کی حرکتوں میں ایک چیز کا فرق تھا۔ پہلے وہ ہر وقت غصے میں رہتا تھا، لیکن اب وہ کسی پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتا، کمرے سے ہی نہیں نکلتا تھا اور نہ ہی راتوں کو گھر سے باہر جاتا تھا۔ اور پھر ایک دن جب اس نے زویا سے کہا کہ در شہوار کو واپس بلوا لو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو زویا کی خوشی کی ایک انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا تو ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ وہ غریب لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن زویا نے انہیں سمجھایا کہ حماد کی پسند ہے تو آپ لوگوں کو مان لینا چاہیے اور میں در شہوار کو منا لوں گی۔ پھر یہی فیصلہ ہوا کہ زویا در شہوار کو منائے گی۔ زویا اسی دن ہی اس کے گھر پہنچ گئی اور جب اسے یہ خبر بتائی تو وہ انکار کرنے لگی کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، تمہارا بھائی بہت زیادہ غصے والا ہے، وہ تو میری جان لے لے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زویا نے کال ملائی ہوئی ہے۔ دوسری طرف حماد اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، لیکن جیسے اس نے یہ سنا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا بھائی ایک جلاد ہے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تو وہ فوراً سے بول اٹھا، در شہوار تم ایک مرتبہ میرے پاس آ جاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں جلاد ہوں یا کچھ اور۔ جیسے اس کی آواز در شہوار کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ حیران رہ گئی اور غصے بھری نگاہوں سے زویا کی طرف دیکھنے لگی، تو وہ مسکرانے لگی اور کاندھے اچکا دیے۔ 1 ہفتے بعد وہ دلہن کی طرح سجی سنوری اسی کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی جہاں پر اس نے کچھ گھنٹے بے ہوشی کی حالت میں گزارے تھے۔ وہ بھی کمرے میں آ چکا تھا اور اب اس کے کاندھے پر سر ٹکائے اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ در شہوار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ وہی انسان ہے جو ہر وقت منہ سے آگ نکالتا رہتا تھا۔ در شہوار، تم نے میری زندگی بدل دی ہے، تم جیسی مہربان لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ مہرو سے میں محبت کرتا تھا، میں نے اسے دل و جان سے چاہا تھا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا اور پھر کسی اور سے شادی کر لی تو میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن تم نے مجھے سمیٹ لیا۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ وہ شکریہ ادا کر رہا تھا۔ در شہوار خود کو دنیا کی خوش قسمت تری لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اس نے تو پہلے دن ہی اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھ لیا تھا اور یہ بھی مان لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے نصیب میں نہیں آ سکتا، لیکن اب وہ اس کا ہو چکا تھا جس کی ایک دنیا دیوانی تھی، مگر اس نے اب در شہوار کو پسند کر لیا تھا۔ پہلے وہ سمجھتا تھا کہ اسے پسند نہیں کرتا، لیکن جب وہ اسے چھوڑ کر گئی تو اسے ایسا لگا کہ
کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اب اس نے مہروں کو مکمل طور پر بھلا دیا تھا اور صرف اس کا ہو چکا تھا۔ زویا وہ 2-3 دن تو درشوار کی منتیں کرتی رہی تھی اور پھر وہ بھی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہاں کر بیٹھی تھی۔ جب اس نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو وہ جھیم کر رہ گئی۔ ہاتھوں پر بوسے دینے کے بعد اس نے اس کے پیروں کو پائل سے آزاد کر دیا، اس کے پیروں کو چھو رہا تھا۔ حماد، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جگہ یہاں نہیں، میرے دل میں ہے، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا تو وہ مسکراتا ہوا اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ اب وہ سنبھل چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو اس بے وفا کی خاطر برباد نہیں کرے گا، بلکہ اس مہربان لڑکی کے نام اپنی ساری زندگی لگا دے گا۔ وہ دونوں اب ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے۔ پہلے بھی ان کا اچھا خاصا وقت ایک گھر میں گزرا تھا، لیکن اس وقت ان دونوں کے درمیان محبت کا چراغ نہیں تھا۔ لیکن اب محبت کا دیا پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جس سے سارا کمرہ روشن ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے ہجر کی پہلی رات تھی جو بڑی اچھی گزر گئی۔ صبح درشوار کی آنکھ کھلی تو وہ سویا ہوا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے جگایا تو وہ فوراً سے آنکھیں کھول گیا۔ اسے جگانے کے بعد وہ بیڈ سے اتر کر جانے لگی تو حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کہاں چلی؟ اب آپ کو سانس بھی میری مرضی سے لینی ہوگی۔ پہلے آپ مجھ پر حکم چلاتی تھی، اب میری باری ہے۔ اس نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو اس کے سینے پر ڈھہ گئی اور پھر ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ گئی تو وہ مسکراتا رہ گیا۔ ان دونوں کی محبت کی داستان شروع ہو چکی تھی جو نہ جانے کہاں تک چلنی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔